علیکم. پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ اکرم. محترم مشتاق یوسفی صاحب کا ایک قول ہے کہ سیاست اور سائیکل کی سواری میں ہوا ہمیشہ مخالف ہی ملتی ہے, اور سائیکل کی حد تک تو خیر ٹھیک ہے, لیکن سیاست پر یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی. پاکستانی سیاست تو خیر بالکل ہی نہیں. اور یوسفی صاحب نے ویسے یہ بات کسی اور ہی ملک کی سیاست اور سیاستدانوں کو مد نظر رکھ کر کی ہوگی. اب پاکستان میں تو سیاستدان ہوا کا رخ بھی اپنی پسند کے مطابق بدل لیتے ہیں. ہاں کبھی کبھی باتیں مخالف چلتی تو ہے, لیکن ایسے موقع پر سیاستدان اقبال کے شعر پر عمل کرتے ہیں. تندی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے. تو جناب مخالف سمت سے کتنی ہی ہوائیں کیوں نہ چلیں, ہمارے عقاب سیاستدان ہمیشہ اونچے سے اونچا ہی اڑتے ہیں, اور اکثر اوقات اتنا اوپر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر نہ تو انہیں عوام کی حالت زار نظر آتی ہے اور نہ ہی آہ و فریاد سنائی دیتی ہے. ویسے سیاست کی رسمی تعریف بھلا کیا ہے؟ آسان الفاظ میں سیاست اس فعل کو کہتے ہیں جس کے انجام دینے سے لوگوں کی فلاح و بہبود ہو سکے, ملک میں نظم و ضبط ہو, لوگوں کو انصاف اور جان و مال کا تحفظ ملے. اہل مغرب فن حکومت کو سیاست کہتے ہیں, اور امور مملکت کا نظم و نسق برقرار رکھنے والوں کو سیاستدان کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو سیاست کے معنی ہی الٹی ہیں. خیر, پاکستان کی سیاست کیسی ہے, آج ہم اس کی کھوج لگانے کی کوشش کریں گے, اور پاکستان کی سیاست کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے وہ بھی جانیں گے, اور ہمارے ساتھی بھی آپ کے پاس آئیں گے, اور ہم لائیو کالز پر بھی آپ سے بات کریں گے. لائیو کالز پر بات ہو سکتی ہے 0423630816 پر. اور جناب اسی موضوع پر بات کریں گے. اسٹوڈیو میں موجود ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں, اور آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بہت ہی معروف صحافی اور تجزیہ نگار ہیں, اعجاز حیدر صاحب. السلام علیکم اعجاز صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے آج کے پروگرام میں آنے کا. اچھا اعجاز صاحب, سب سے پہلے ہم بات کریں گے, سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ واٹ از پالیٹکس. وہ جو آپ نے تعریف ابھی دی ہے نا سیاست کی, اس سے میرا اختلاف ہے, کیونکہ سیاست اور گورننس جو ہے نا یہ دو مختلف چیزیں, اور جو سیاست کا جو عمومی ایک جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اٹس دی آرٹ آف دا پاسبل. اگر آپ چلے جائیں پیچھے جہاں سے یہ پارلیمنٹری نظام شروع ہوا برطانیہ میں, تو 1712 میں ان کا ایک ایکٹ آف سیٹلمنٹ ہوا, جس کے بعد سے ایک اس طرح کا نظام جو ہے اس کی ابتدا ہوئی. اور دو بہت اہم چیزیں جو ہیں, جسے آپ آج وزیر اعظم کا عہدہ کہتے ہیں اور کابینہ کہتے ہیں, یہ بنیادی طور پہ شروع ہوئیں ایک استہزائیہ طریقے سے. یعنی رابرٹ والپول صاحب ہوتے تھے جو کہ ایک بہت اس زمانے کے معروف سیاستدان تھے اور جوڑ توڑ کے بھی بہت ماہر تھے. تو ان کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا کہ چونکہ اس زمانے میں جو کراؤن تھا اس کے منسٹرز ہوتے تھے, تو اس میں سے کوئی بھی جو وزیر تھا وہ ایک دوسرے سے بڑا اوپر نہیں ہوتا تھا. اسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کا وہ ہے تو کوئی بڑا نہیں ہے, بٹ اٹس فرسٹ امانگ ایکولز, کہ وہ جو ایکولز ہیں ان میں سے جو فرسٹ ہے وہ جو ہے کون بندہ. تو والپول صاحب کے بارے میں لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ جناب یہ تو اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں, یعنی یہ فرسٹ امانگ ایکولز نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے یہ ان کے سربراہ. اسی طرح ان کی کچھ جو ہے وہ خاص قسم کے چنے ہوئے لوگ تھے جن کے ساتھ وہ بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے اور جوڑ توڑ کرتے تھے سیاست کا. تو اس کے بارے میں لوگوں نے تنزیہ کہنا شروع کیا کہ جی انہوں نے تو یہ اپنی کابینہ بنائی ہوئی ہے. تو یہ دو چیزیں, جو کابینہ اور جو وزیر اعظم کا عہدہ ہے, یہ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے اس کو, تو یہ تو بڑے ہی ایک اس کی شروعات جو ہے وہ ایک تنزیہ استہزائیہ انداز میں ہوئی تھی. لیکن آج یہ پارلیمانی نظام کے دو بہت اہم ستون ہیں. اب جہاں تک بات ہے کہ سیاستدان جو ہے ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ, سب سے دیکھیے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کی, جیسے آپ کہتے ہیں کہ سیلف انٹرسٹ, کہ آپ کا ذاتی مفاد کیا ہے. لیکن ذاتی مفاد کو جب آپ ایک جماعت کی شکل میں لے کے آتے ہیں نا, تو اس میں اس کو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ذاتی مفاد جو ہے وہ مطلب ایکسکلوژن میں نہ ہو. یعنی جو جماعت کا مفاد ہے, اگر وہ جماعت کا مفاد آگے بڑھے گا تو اسی کے ساتھ آپ کا ذاتی مفاد بھی وابستہ ہے. اس لیے آپ ایک توازن جو ہے وہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں یہ نہ ہو. اس کی چھوٹی سی مثال ہے جو آپ نے بچپن میں کہانی پڑھی ہوگی, ہم سب نے پڑھی, کہ جی وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی تھی.
ہر روز ایک انڈا اسے ملتا تھا. تو وہ ملے گا. ایک دن کسی نے کہا کہ جی اس کو میں ذبح کر دیتا ہوں, سارے انڈے لے لو. تو ذبح نہیں کرنی ہے آپ نے مرغی. وہ ذبح کرنے کا جو معاملہ ہے وہ سیلف انٹرسٹ کا نہیں ہے, وہ جو ہے وہ سیلفشنس کا ہے, جس میں آپ نے وہ اس ساری بیسس کو ہی ختم کر دیا کہ جس کی بنیاد پر. اجاز صاحب, آج جو آپ نے بھی ایگزامپل بھی دی ہے یہ مرغی ذبح کرنے والا, تو آپ کے خیال میں ہمارے یہاں یہ حالات نہیں ہوئے ہوئے کہ سیاستدانوں کی پوری کوشش ہے کہ اس مرغی کو ذبح کر دیا جائے کسی طرح؟ نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کے ملک میں شروعات جو ہے وہ بڑی شروع ہوتا ہے ایک نظام, پھر اس کے اندر خلل پڑتا ہے, پھر ایک بیچ میں وہ اس کا انٹرلیوڈ جو ہے وہ آتا ہے, پھر اس کے بعد نظام دوبارہ شروع ہوتا ہے. اب اس میں بہت سارے انٹرسٹ ہوتے ہیں. مثلا سیاستدان کے لیے ایک بنیادی جو انٹرسٹ ہے کہ وہ اپنے حلقے میں جاتا ہے, اس کے حلقے کے لوگ جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہ کام آپ نے کرنے, اس نے وہاں پہ جا کے ووٹ بھی لینا ہے. وہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے. اب یہ کوئی بھی مطلب جب سے ہم باغ عدن سے دنیا میں آئے ہیں, کوئی بھی معاشرہ یا کوئی بھی ریاست جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں بالکل برابری کی بنیاد پہ ہر چیز ہوگی, یا ہر شخص کو جو ہے وہ ہر قسم کے مواقع جو ہے وہ مہیا ہوں گے, کیونکہ لوگوں کی صلاحیتوں پہ بھی اس کا دار و مدار ہے. اگر آپ 10 بچے لے کے ان کو ایک ہی طرح کی سکولنگ سے گزاریں اور ایک ہی طرح کے کالج میں ڈالیں, اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے کچھ جو ہیں وہ آگے نکل جائیں گے اور کچھ تھوڑا پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ ایک نظام فطرت بھی ہے. یہ کوشش آپ کی یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ فلاحی ریاست جس طرح ویلفیئر اسٹیٹس کا جیسا یورپ وغیرہ میں, کہ آپ کے پاس اگر کسی کے پاس ملازمت نہیں ہے تو آپ اس کو ڈول دے رہے ہیں, یا اس کو ایک وہ سوشل سیکیورٹی دے رہے ہیں, یا کچھ کر رہے ہیں, اس کو ایک اس حد تک رکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا سطح آپ سے سر جو ہے اوپر رہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ سٹیو جابز ہوگا یا بل گیٹس ہوگا, یا کچھ لوگ جو ہے وہ مطلب آئیڈیل سچویشن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, ہم اس بات کو مانتے ہیں, لیکن آج کل جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے ہماری جو جتنی بھی سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہیں. مطلب دوبارہ سے جو ہیں ہمارے پولیٹیشنز انہوں نے وعدے کرنا شروع کر دیے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, جا کے مطلب دوبارہ سے انہی لوگوں کو. کیا عوام کے لیے صرف یہ جھوٹے وعدے ہی رہ گئے؟ کیونکہ جب ووٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ عوام کے پاس چلے جاتے ہیں, جا کے نعرے لگاتے ہیں. کوئی نعرہ لگا رہا ہے روٹی کپڑا مکان کا, کوئی لگا رہا ہے کہ ہم بالکل ہی بدل کے آپ کو رکھ دیں گے. تو عوام کے لیے تو صرف وعدے ہی ہیں. Nobody is doing it. اچھا نہیں, دیکھیں اگر آپ پچھلی ساری دہائیوں کا حساب لگائیں تو یہ صرف وعدے نہیں ہیں. بہت سارے وعدے پورے ہوتے ہیں, بہت سارے نہیں ہوتے. دیکھیے آپ دعوے بہت سارے کرتے ہیں. ایک جب بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے اس مقابلے میں اگر 6-7 لوگ ہیں, ایک حلقے کو ہی اگر ہم لے لیں تو لوگوں نے وعدے وعید کرنے. بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ الیکشن کے قریب جو ہے بہت ساری چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی, سڑکیں بننا شروع ہو جاتی ہیں, سارا کچھ. اب ہم اس طرف آ ہی نہیں رہے کہ جو ایک قومی سیاست ہے, کیونکہ وہ معاملہ ہی بالکل فرق ہے. وہاں پہ معاملہ ایشوز کا ہوتا ہے, لیکن یہ معاملہ ہے کہ لوگوں کے جو روزمرہ کے جو مسائل اس کو لوگ فوراً حل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کے لیے آپ کے پاس ایک لوکل گورنمنٹ کا بھی سسٹم تھا, اس کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا. باوجود اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ پھر صوبائی سطح کے اوپر چلا جاتا ہے. جو آپ کے ایم پی ایز ہیں وہ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کوئی نلکا لگوا رہا ہے, کوئی سڑک بنوا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, حالانکہ ان کا کام نہیں ہے. اس میں دیکھیں فائدہ بھی ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈکٹیٹرشپ ہو, ڈکٹیٹرشپ کو تو ووٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی نا, تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی شنوائی نہیں ہے. آپ اگر ہو گیا تو ہو گیا, اگر نہیں ہوا تو نہیں. کم از کم ان لوگوں کو یہ تو ہے کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو کل کو جو ہے نا اگلے نے باہر نکال کے پھینک دینا. اچھا ٹھیک ہے اعجاز صاحب, مطلب اب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں, 65 برس ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, اور ہماری جو عوام ہے وہ نعروں پہ چلتی آ رہی ہے. جو آج ہمارے ملک کی سیاست کا حال ہے اس میں آپ جو ہماری عوام ہے اس کے کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اس بارے میں ہم بات کریں گے. لیکن یہاں پہ وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, سو لیٹس ٹیک اے بریک. میری دھرتی میری دنیا میں ویلکم بیک. کہنے کو تو پاکستان ویسے ایک جمہوری ملک ہے, لیکن پاکستان میں جمہوریت کبھی بھی مکمل طور پر نہیں آ سکی ہے, اور پاکستانی سیاست 65 سال گزرنے کے باوجود عوامی سیاست نہ بن سکی. یہاں آج بھی جاگیدارانہ سرمایہ دار اور فوجی اور سول بیوروکریسی کا راج ہے. اس طبقے کو نہ تو
सोच पाकिस्तानी अवाम से मैच करती है और ना ही पॉलिसीज। पाकिस्तान पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हैं जिन्हें अवाम के मसाइल से किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है और सियासतदानों को सिर्फ अपना मफाद अजीज है। फिर चाहे लोग ड्रोन हमलों से मारे या फिर डेंगू से या फिर भूख प्यास से, हुकूमत के पास अवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय वादों और नारों के। और पाकिस्तान की ये सियासत आखिर कैसी सियासत है, हम जानते हैं। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ जो है मौजूद हैं एजाज हैदर साहब और हमसे बात करते हैं। अच्छा एजाज साहब, क्या आपसे मैंने क्वेश्चन कहा था कि ब्रेक में जाने से पहले हम बात करेंगे कि जो आज हमारे मुल्क की हालात है, जो आज हमारी सियासत का हाल है, उसके आपके ख्याल में हमारी अवाम का किस हद तक किरदार है? देखिए, अवाम का जो है ना डायरेक्ट किरदार कोई भी नहीं होता सियासत में। एक ज़माने में एथेंस में होता था कि वो डायरेक्ट वोटिंग होती थी, एक जगह पे इकट्ठे हुए, वो सिटी स्टेट्स। ये बहुत ही पेचीदा मुआशरत है और इसमें आपका एक इनडायरेक्ट सिस्टम होता है जिससे आप लोगों को जो है वो अपना नुमाइंदा बना के भेजते हैं। फिर वो जो नुमाइंदे होते हैं वो हुकूमत की एक मशीनरी के हवाले से काम करते हैं। आपने यकीनन अगर आपकी मईशत मजबूत हो, अगर आपकी गवर्नेंस जो है वो अच्छी हो, तो आप वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं जो कि जैसे कि आप अच्छी पॉलिसीज़ बना सकते हैं, आप प्रिएम्प्ट कर सकते हैं चीज़ों, जैसे आपने डेंगू का जिक्र किया या हेल्थ की पॉलिसीज़ का जिक्र हो गया, या आप लोग मतलब इस शहर को साफ़ सुथरा रखने की बात हो गई। लेकिन बहुत सारी ये जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, सियासतदानों का काम नहीं है, ये अफराद का काम भी है और इसमें कलेक्टिव एक्शन होता है। और हमने देखा ये है कि मसलन एक चीज़ को आप ले लें, सफाई की बात ले लें, इसमें आप मुझे ये बताएं कि कौन सी हुकूमत है या कौन सा सियासतदान है जो मुझे ये कह रहा है कि मैं अपने घर का कूड़ा साफ करके सड़क पे बाहर फेंक दूं। लेकिन हम तवातर से ये काम करते हैं। हम अपनी ज़ाती सफाई का ख्याल नहीं रखते। हालांकि पिछले कितने अरसे से यहाँ पे नमाजियों की तादाद में इजाफा हुआ, कमी नहीं हुई, लेकिन ज़ाती सफाई जो है उसकी सतह यहाँ से जो है वो यहाँ पे आ गई। तो ये वो ये मुआशरत की चीज़ है। यानी आप कतार में नहीं खड़े हो सकते, कोई बंदा आ गया आपके सर पे चढ़ जाएगा कतार में, कोई आप सड़क पे चल रहे हैं तो आपको कंधा मार, यानी हमें पर्सनल स्पेस, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका हुकूमत के साथ कोई इनका ताल्लुक है आपके जो जिस तरह नशोनुमा हुई है, जैसे आपकी तरबियत हुई है और आपके घरों में आपको क्या सिखाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं जब आपकी ठीक होना शुरू होंगी तो आप ये देखेंगे कि ये जो पूरा जो ये इसका एक शऊर के साथ ताल्लुक है। अच्छा, तो ये आप मतलब इस चीज़ को भी लीड करती है कि अगर लोगों की सही मतलब तालीम और तरबियत उनकी होगी, उनको सही तरीके से शऊर दिया जाएगा, तो देन दे विल बी एबल टू सिलेक्ट द राइट पर्सन फॉर देम। फिर आप जो है वो सवाल उठाएंगे, फिर आप वो निज़ाम जो है उसमें जो उसकी कमज़ोरियाँ हैं, जो उसकी खामियाँ हैं, उनकी निशानदेही करेंगे, क्योंकि कोई भी निज़ाम जो है वो आसमानी सहीफ़ा नहीं होता, उसको आप तवातर से जो है वो ठीक कर सकते हैं, उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। जो यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या सही है और क्या गलत। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर भी लाइन पर है, हम कॉल लेते देखते हैं कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं अदनान रफीक बोल रहा हूँ लाहौर से। जी अदनान, आज का हमारा आपको टॉपिक पता है और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं एजाज हैदर साहब, क्या बात करना चाहेंगे आप? जी, मैं सियासत के ऊपर ही बात करना चाहूँगा कंसर्निंग जो आजकल पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने काफ़ी अर्से से नोट कर रहे हैं, वो ये है कि हम वैसे तो सारी बातें कर रहे हैं सियासत के ऊपर भी और मजहब के ऊपर भी और मुख्तलिफ किस्म के दूसरे अदवार वगैरह और कस्टम्स के ऊपर भी, लेकिन जो खास चीज़ सामने नज़र आ रही है तमाम चीज़ों के अंदर, तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि हमारे सियासतदान इतनी हो, अवाम उतने ही इसमें सारे के सारे मुलव्वस हैं। हम ही वोट देते हैं, हम ही इन लोगों को लेके आते हैं, लेकिन 3.5 साल किसी ने भी इस तरह नहीं आया और अब हमारे पास खुद ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई कि लीडरलेस किस्म की मूवमेंट स्टार्ट हो गई। चाहे वो आप लोड शेडिंग ले लें, चाहे वो आप अब ये देख लें कि हमारे जो है यंग लॉट जो है वो लीडरलेस इस वक्त बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और एजुकेशन में जाके वो धरने डाल रही है। इन तमाम मसाइल को देख के आप हमें ये बताएं कि हमें किस तरह ये सारी चीज़ें जो है आगे चलना चाहिए। सही। अच्छा अदनान, आपका मतलब बात बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, यही अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, तो कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे आप? कंसर्निंग मेन तो क्वेश्चन यही है हमारा कि हमें काइंडली ये बताया जाए कि आखिर वो कौन लोग होंगे या कौन से ऐसे लीडर होंगे और किस तरह के लीडर हमें चाहिए। हम एक लीडर के पास जाते हैं, कभी दूसरे के पास जाते हैं और आवाम इस वक्त पूरी तरफ बढ़ चुकी है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे बहुत शुक्रिया अदनान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी एजाज साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इनकी बात पे?
افلاطون کا ایک وہ کانسیپٹ تھا فلاسفر کینگ کا، یہ وہ کانسیپٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا. جمہوریت میں جو ایک آپ کی میڈیوکریٹی ہوتی ہے نا، آپ کو کوئی سپر مین نہیں اترے گا، نہ ہی آپ کو کوئی ایسا لیڈر ملے گا جو کہ جادو کی چھڑائی گھمائے گا تو یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو یہی لوگ ہیں، انہی کے حوالے سے اور انہی کے توسط سے آگے چلنا ہوگا. بھارت کی مثال دیکھ سکتے ہیں آپ، اور ان کا نظام جو ہے اس کے اندر اپنی خرابیاں ہیں لیکن وہ چل بھی رہا ہے، اور اس میں روز بروز جو ہے اس کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی صحت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے اس نظام کی چلنے کی وجہ سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم سیاستدانوں کی کیا بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر سڑک پہ مجھے پولیس والا روک لیتا ہے اور میں نے کوئی ٹریفک وائلیشن کی ہے، اور اگر میرا جو ہے وہ چچا یا میرا بھتیجا جو ہے وہ ایس پی ٹریفک لگایا، تو میں اسے کیا کہوں گا؟ میں اسے کہوں گا میاں مطلب ہے جان دے مینوں، نہیں تو میرا لائسنس میرے کو لے کے آئے گا، یہی کہوں گا نا میں. تو یہ دیکھیے یہ ہمارا ایک عمومی رویہ ہے. سیاستدان جو ہے وہ بھی عمومی رویے کو مد نظر رکھ کے کام کرتے. میں پچھلے 20 سال سے جو ہے وہ سیاست کو ایز اے جرنلسٹ دیکھ رہا ہوں، مشاہدہ کر رہا ہوں اس کا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان کا کام اتنا مشکل ہے کہ اگر وہ محلے کا اگر کوئی بندہ ہے جس کی برادری کے 500 ووٹ ہے، اس کا کوئی بندہ جو ہے وہ چوری کے الزام میں پکڑا جائے، قتل کے الزام میں پکڑا جائے، کسی اور الزام میں پکڑا جائے، وہ فوراً اپنے سیاستدان کے پاس آئے گا، اسے کہے گا جی میرے نال میاں صاحب چلو جی تھانے چلو، میں بندے نو کڑواؤ. صحیح. تو مطلب یہ ہم لوگ بھی اتنے، ہمارے پاس جو پاور ہوتی ہے اس کو ہم اسی طرح سے اگر انجوائے کرتے ہیں. آپ قاعدے قانون کو، اگر آپ قاعدے قانون کا احترام کرنا شروع کریں اور آپ یہ کہیں کہ جی یہ ممکن نہیں ہے کہ ٹھیک ہے میں نے 500 ووٹ دینا، لیکن یہ ایک چیز ایسی ہے جو کہ میں اپنے سیاستدان کے پاس نہیں لے جا سکتا، کیونکہ یہ ایک بالکل بیہودہ قسم کا مطالبہ ہے کہ ایک شخص جس نے قانون توڑا ہے میں اس کو نکلوانے کے لیے اپنے سیاستدان کے پاس چلا جاؤں یا اپنے ممبر اسمبلی کے پاس چلا جاؤں. لیکن یہ تو سب سے پہلا ہمارا جو ہے رد عمل یہی ہے کہ چلو جی انہوں نے کول چلو، انہوں نے کرنے یا کام کراؤ. ہاں، سب سے پہلے ہم یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کس کو ہم جانتے، کون ہماری ہیلپ کر سکتا ہے. یہ تو ہمارا پھر رویہ ہے نا، ہمارا ہی رویہ. اچھا ہم دیکھیں ہمارے جو مطلب اگر کرنٹ سچویشن میں ہم دیکھیں تو ہمارے جتنے پولیٹیشینز ہیں وہ یا تو مطلب ان کا تعلق زیادہ تر جاگیردارانہ فیملی سے ہے، یا پھر وہ انڈسٹریلسٹ وغیرہ ہیں. تو وہ کس طرح سے مطلب اس لیول پہ بیٹھ کے وہ ہماری عوام کے مسائل کو، ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے. تو آپ نہیں سوچتے کہ کوئی ایسا انسان آنا چاہیے جو ہم میں سے ہو، جو ایک نارمل جو ہماری عوام ہے اس میں سے نکلے، جس کو ان تکلیفوں کا، اس سفرنگ کا احساس ہو اور وہ اس کے لیے کچھ بہتر کر سکے گا؟ نہیں، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں اس وقت اسمبلیوں میں، یہ ایسی کوئی بات نہیں. پارٹی ورکرز ہیں، پارٹیوں کے اندر جو لیڈرز ہیں، پیپلز پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں، مسلم لیگ میں بہت سارے لوگ ہیں. باقی جہاں تک تعلق ہے اس میں آپ دو چیزوں کو اکٹھا نہیں کر سکتی کہ جاگیردار کو اور جو ہے نا انڈسٹریلسٹ کو. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی انڈسٹریز بھی ہیں، لینڈڈ وہ بھی ہے. دیکھیے دولت میں اس میں ایک دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دولت کمانا جو ہے جائز طریقے سے دولت کمانا، اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ ہماری، دیکھیں معیشت کیسے آپ کی آگے بڑھے گی اگر آپ جیسے آپ ویلتھ ایکیومولیشن آف ویلتھ کہتے ہیں، ایکیومولیشن آف ویلتھ ہونی چاہیے. صنعت جب آپ کی لگتی ہے اس سے آپ کا روزگار مہیا ہوتا ہے، اس روزگار سے جو ہے نا اور اسی سے آگے آپ کے تعلیمی مواقع جو ہے نا فراہم ہوتے ہیں، اور بہت ساری دولت کی ایکیومولیشن سے سب کچھ آگے بڑھتا ہے. ہمارے ہاں ایک رویہ بن چکا ہے کہ جی اگر کوئی بندہ ہے جو کہ اچھی گاڑی چلا رہا ہے نا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جی یہ گاڑی کیوں چلا رہے ہیں جائز طریقے سے. ناجائز طریقے سے جو آپ نے دولت کمائی ہے اس کے لیے آپ کے پاس قوانین ہے، ان کا اطلاق ہونا چاہیے. اور لیکن یہ کہنا کہ جی اگر کسی شخص کے پاس دولت ہے تو وہ سیاستدان نہیں ہونا چاہیے یا اس کو لوگوں کا احساس نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ جو ہے نا فلاح عامہ کا کام کرتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ نے پارٹیز کا جو انٹرنل سسٹم ہے اس کو کس حد تک بہتر بنایا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان میں ایک ارتقاء ان کا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ارتقاء کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی پارٹی شروع ہوتی ہے، حکومت میں آتی ہے یا اپوزیشن میں ہوتی ہے، سسٹم جو ہے وہ الٹ جاتا ہے، پھر وہ ایک اور مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. یہ مسائل جو ہیں یہ
بھارت میں بھی ہیں یہ مسائل، آپ کو برطانیہ میں بھی ملیں گے جو کہ اتنی پرانی جمہوریت ہے، یہ مسائل آپ کو امریکہ میں بھی ملیں گے. ابھی یہ جو پچھلے دنوں جو بحث ہو رہی تھی یہ سارا ڈیٹ ریلیف وغیرہ کا جو امریکہ میں، وہ اتنی زیادہ اس میں بہت تیزی یہ تھی. مسئلہ مسائل تو ویسے مطلب ہر ملک کے یا ہر جگہ کے ہیں. اچھا ہم لوگ جو ہے مزید اعجاز حیدر صاحب سے بات کرتے رہیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے ملکی سیاست کی. ہمارے ساتھ اعجاز حیدر صاحب موجود ہیں. جی اعجاز صاحب بات کریں گے ہم اگر بات کرتے ہیں اپنے ملک کی تو یہاں پر ہمارے بیوروکریسی جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے. مطلب وہ لیڈ کر رہی ہے یا ہماری کچھ ایسی پاورز ہیں جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹرانگ نہیں ہونے دے رہی، یا پھر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ کچھ کر سکیں یا وہ بالکل ہی نااہل ہیں. آپ کی جو بیوروکریسی ہے اس کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہو چکا. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں اگر آپ کچھ بھی ہوں، جو مرضی آپ کی پوزیشن ہو، اگر ایک پولیس آفسر آپ کو روک لیتا ہے نا، وہ بادشاہ ہے. آپ اس کے خلاف بعد میں عدالت میں جا سکتے ہیں، لیکن وہ جو اس کے جو اختیارات ہیں، یا اسی طرح ان کے ایئرپورٹس پہ جو ٹی ایس اے والے جو ہیں ان کے جو اختیارات ہیں، بلکہ وہاں پہ اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ ان اختیارات کو تھوڑا سا کم کیا جائے. آپ کے بیوروکریسی کا تو یہ معاملہ ہے اور پولیس کا بھی، کہ ابھی پچھلے دنوں جب یہ موٹر وے، میں اس دن اتفاق سے جا رہا تھا اسلام آباد، تو 4 گھنٹے میں موٹر وے پہ کھڑا رہا کیونکہ وہاں پہ للہ انٹرچینج کے پاس جو ہے وہ لوگوں نے 5000 لوگوں نے سڑک بلاک کی ہوئی تھی. اور وہ پولیس والے مجھے کہہ رہے تھے، میں نے کہا جی یہ کب تک یہ معاملہ کھلے گا؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں عوام کے ساتھ تو آپ مذاکرات ہی کر سکتے ہیں نا جی، آپ ان کو کوئی زور زبردستی تو نہیں کر سکتے. یہاں پہ تو آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی ریاست کے جو حاکمیت ہے اور اس کے جو اختیارات ہیں اس میں بتدریج کمی واقع ہوئی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوا. ابھی ایک آدھا وہ رہ گیا ہے کہ ابھی چیک پوائنٹس کے اوپر اگر آرمی کے بندے نے آپ کو روکا ہو تو لوگ بحث نہیں کرتے. وہ پولیس والا بیچارہ روکے گا تو آپ اس کو 10 سنائیں گے، وہ کئی دفعہ اس کو ایک جھاپڑ بھی رسید کر دیں گے. ہم نے بلکہ یہ جو قانون ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں اس کا اطلاق کرنا پڑے گا. یہاں پہ تو معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں کسی کی، اور جس کی وجہ سے آپ جو ایک روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس میں ایک عجیب جو ہے نفسا نفسی کا عالم ہو چکا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ، اور دیکھیے ہر ریاست کو بیوروکریسی کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس کسی مشینری کے ذریعے کام ہوگا نا. کوئی ایک بندہ اوپر بیٹھ کے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جادو کی چھڑی نہیں لائے گا کہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس کو بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوگی، اس میں آپ کو فوج کی ضرورت ہے، اس میں عدلیہ کی ضرورت ہے، آپ کو پولیس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے. اعجاز صاحب دیکھیں اب ہمارے جو آج کل کے مسائل ہیں، ہمارے لوڈ شیڈنگ کا ایشو جو کہ مطلب ٹھیک ہے آج کل تھوڑا سا کم ہوا، ویسے جتنا ہمارا اسٹرانگ ایشو ہے لوڈ شیڈنگ کا ہے، ان امپلائمنٹ ہے، اس کے علاوہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ہڑتال، ٹارگٹ کلنگ، یہ سب کس طرح سے ریزالو ہوں گے؟ مطلب ہم کوئی نیا بندہ آئے گا وہ آ کے ڈیل کرے گا، یا جو آلریڈی جو لوگ ہیں وہ تو خیر چہرے بدل کے ہی آ جاتے ہیں، کبھی وہی لوگ 1 by 1 آتے جا رہے ہیں. تو کیا خیال ہے کوئی نیا انسان آئے گا جو ان حالات کو درست کرے گا، یا ہم لوگ خود کرنے والے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ پچھلے 30 سال میں مختلف سیاسی چہرے دیکھیں تو آپ ذرا اس کے جو ہے نا اسٹیٹسٹکس لینا کہ کتنے نئے چہرے آئے ہیں. بہت سارے نئے چہرے آئے ہیں، اور صرف ایک ہی خاندان یا خانوادے کے حوالے سے نہیں، اس میں ایکسپینشن ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اب لوڈ شیڈنگ اور چیز ہے، ٹارگٹ کلنگ اور چیز ہے. لوڈ شیڈنگ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ کی کچھ پالیسیز ہیں جو کہ آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں بہت سارا مسئلہ یہ ہے کہ کئی آپ کی ایسی پالیسی ہیں جو عوام آپ کو امپلیمنٹ نہیں کرنے دیتے، خواہ وہ خیبر پختونخوا کے ہوں، خواہ وہ سندھ کے ہوں. کالا باغ ڈیم آپ آج تک نہیں بنا. اچھا وہ کون سی پالیسیز ہیں؟ اب تھوڑا دیکھیں ڈیمز کا مسئلہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، کالا باغ ڈیم کی بات کریں. کالا باغ، اور اس کے علاوہ مطلب جو ایک آپ کی جو تھوڑی چیپ الیکٹریسٹی کا جو معاملہ ہے وہ آپ نہیں کر سکے. اچھا اسی طرح جو آپ نے کول فائرڈ جو آپ پاور جنریشن کر سکتے ہیں، اس میں جو بلوچستان میں جو ذخیرے ہیں وہاں پہ ایک اور معاملہ ہے جو کہ گڑبڑ ہے، جس کی وجہ سے آپ نہیں کر سکے. پھر آپ کا یہاں پہ ایک یہ سرکولر ڈیٹ کا معاملہ آ گیا. یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، دیکھیں یہ عام بندے کی سمجھ میں نہیں ہے، مجھے خود بھی، کیونکہ میں اس ایریے میں میری کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ویسے بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں کہ جی یہ کیوں نہیں ہوا.
اب میں مانتا ہوں اس بات کو کہ جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جدھر گٹے سے سٹ لگ رہی ہے وہ از ناٹ گوئنگ ٹو سے کہ جی یہ ساری جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ مجھے سمجھ آ رہی ہیں. اس نے کہنا جی مجھے روٹی چاہیے, مجھے بجلی چاہیے, مجھے فلانی, یہ باتیں درست ہیں لیکن ان کو کسی تناظر میں بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے نا. اس میں اگر ہم الزام مثال کے طور پہ سیاستدانوں کو نکال دیں, آپ باہر کر دیں, ٹھیک ہے, فوج کو لے آئیں تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. چلے فوج اور سیاستدانوں دونوں کو باہر کر دیتے ہیں, مریخ سے کچھ لوگ لے آتے ہیں کہ جی ان کو آگے درست کر دیں آپ. یہ چیزیں ارتقائی مراحل سے گزرتی ہیں اور اس میں آپ دباؤ ڈالتے ہیں کہ جی آپ اپنی پالیسیز بہتر کریں. مثلا جس طرح یہ ٹارگٹ کلنگ کی آپ نے بات کی, اب کراچی میں بہت ساری اتنا دباؤ تھا حکومت کے اوپر, عدلیہ کا بھی دباؤ آیا, فوج بھی نے وہاں پہ جو ہے نا ایک منصوبہ بندی کی. تو یہ کس وجہ سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مثلا یہی جو آپ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے دیکھتے ہیں, اخبارات کے ذریعے دیکھتے ہیں, اس سے ایک دباؤ بڑھتا ہے, اس سے ایک رایامہ جو ہے وہ بڑھتی ہے اور اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں. پھر یہ بتدریج ہوگا, یہ ایک دم جو ہے نا یکا یکی معاملہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور اس میں کچھ چیزیں تو منصوبہ بندی کی, ناقص منصوبہ بندی کا حصہ ہے, اور بہت ساری ناقص منصوبہ بندی جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم بحیثیت عوام کے بہت ساری چیزیں جو ہے نا نہیں کرنے دیتے. اچھا اعجاز صاحب, جو ہے ابھی ٹائم تو ہو گیا ایک بریک کا, بریک سے واپس جب ہم آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ مسئلے مسائل تو ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا حل کیا ہے. بہت سارے ٹاک شوز میں آئے دن مطلب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ جی بدلاؤ آ رہا ہے, شاید گورنمنٹ چینج ہونی ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے, تو وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو, اس بارے میں ہم بات کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے ملکی سیاست کے حوالے سے, اعجاز حیدر صاحب موجود ہیں. جی اعجاز صاحب, میں نے آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے اس سے کوشچن کیا تھا کہ ہر جگہ بات ہو رہی ہے چینج کی, چینج آنے والا ہے, آپ کے خیال میں کوئی چینج آنے بھی والا ہے, اور اگر آنے والا ہے تو وہ پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا, کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیں وہ جیسے کہتے ہیں کہ ثبات جو ہے وہ تو صرف تغیر کو ہے نا, تو تبدیلی تو آتی ہے, لیکن وہ کس نوعیت کی ہے. وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت چلی جائے گی تو سب معاملہ درست ہو جائے گا. آج کل تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ہاں یہ ان کا حق ہے, جمہوری حق ہے. اسی طرح حکومت کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اور اپنے 4 یا 5 سال پورے کرنے, وہ ان کا جمہوری حق ہے, اور یہ جمہوریت میں ہوتا ہے. ہر جگہ پہ اس طرح کی جو ہے کشاکش چلتی رہتی ہے. لیکن یہ تبدیلی باہر سے آنا کہ جی آپ کسی ایسے طریقے سے حکومت کو گرا دیں جو کہ غیر آئینی ہو یا آئین سے ماورا ہو, یہ چیزیں ہم نے تجربے بہت دفعہ کر کے دیکھ لیے اور ان کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آئندہ بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو مناسب بات یہ ہے کہ اب دیکھیے, جو میں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ آپ کے اب سیاستدانوں کو, فوج کو, عدلیہ کو, ہر ایک کو اس بات کا احساس ہے کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی, اور جب چیزیں چھپی نہیں رہتی تو اس سے دباؤ بڑھتا ہے. اور دباؤ کا مطلب یہ ہے کہ دباؤ کے اوپر آپ جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ پائنتی پہ لیٹ کے سو نہیں سکتے کہ جی ٹھیک ہے اب جان دو. آپ کو اس کے بارے میں کچھ کرنا پڑتا ہے, خواہ آپ بہت ہی بے دلی سے کریں لیکن آپ کو کرنا کچھ نہ کچھ پڑتا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو کرنا ہوگا وہ کرنٹ گورنمنٹ کرے گی یا چینج کے بعد ہوگا؟ دیکھیں نا, یہ کچھ مسائل آپ کے ہیں جو کہ فوری جو ہے نا عمل چاہتے ہیں, کچھ مسائل ہیں جو کہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہے. اب مثلا جیسے ڈینگی کا مسئلہ ہے, یہ جب 96 یا 97 میں غالباً جب پہلے ہی دفعہ کیسز شروع ہوئے تھے, میری کچھ جو ہے نا ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت ہم ایک منصوبہ بندی کرتے تو یہ معاملہ وہاں تک نہ پہنچتا جہاں تک یہ پہنچا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ جی اگر آپ یہ ابھی اس کو اپنے تواتر سے جو چیزیں آپ نے کرنی ہے اجتماعی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی وہ کریں گے تو تقریباً کوئی 10 سال کے بعد آپ اس کو کسی کر سکیں گے, اس سطح پہ لا سکیں گے جہاں پہ یہ اس کو آپ ایریڈیکیٹ تو شاید نہ ہو سکے لیکن کم از کم یہ کنٹرولیبل ہوگا. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ تواتر سے ہونا ہے, وہ خواہ یہ حکومت ہو, خواہ کوئی اور حکومت ہو, خواہ جیسے میں نے کہا مریخ سے کوئی آئے, یہ تو ایک عمل جاری رہنا. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کے جس کے آپ کی شارٹ ٹو میڈیم ٹو لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے, وہ معیشت میں بھی ہوتی ہیں. اس میں آپ کا اب معیشت کی جیسے آپ نے بات کی نا, اب عوام کا جو معاملہ, اب یہ دیکھیے کہ آپ کا جو تیل آپ
جو ہے کرتے ہیں امپورٹ، اس کا آپ کا بل بہت زیادہ ہے. اور آپ نے اوگرا بنائی جس میں آپ نے کہا کہ جی جو ہی بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھیں گی ہم اس کے مطابق تیل کی قیمتیں بڑھا دیں گے. اپوزیشن نے کہا کہ جی ہم تو آپ کو جوتا ماریں گے اگر آپ نے یہ کیا. عوام نے کہا جی ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. جی اب یہ دیکھیں نا کہ حکومت کے اوپر دباؤ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی نہیں آپ پرائسز نہیں بڑھا سکتے، وہ اس کی تو عوام کے لیے تو مطلب وہ عوام کی نظر میں تو وہ اچھا ہو گیا، ان کے لیے فیوریبل ہو گیا. لیکن یہاں پہ ایک جو ہے کالر ہمارے ساتھ لائن پر دیکھ لیتے. کون ہے؟ ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟ جی میں اختر جاوید ایڈوکیٹ بول رہا ہوں. جی اختر صاحب ہمارے ساتھ جو ہے اعجاز حیدر صاحب موجود ہے، اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ملکی سیاست کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں اعجاز صاحب سے ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی، وہ انہوں نے جیسے فرمایا کہ ہمارا جو سارا فیوڈل سسٹم ہے اور وہاں پہ شاید انہی کی فیوڈلز کی منوپلی ہے، اور باقی کچھ لوگ جو ہیں وہ انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے جو الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ 85% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ ساری رسٹک ایریاز میں اور ولیجز اور رورل ساری بیک گراؤنڈ ہے جہاں پہ یہ بہت لوگ انفلوئنشل ہیں، اور سٹیز میں شاید انڈسٹریلسٹ وغیرہ انفلوئنشل ہیں. تو یہ یہاں تک تو کنکلوڈ ہم نے کر لیا پاکستان بننے سے آنورڈز کے فیوڈلز اور انڈسٹریلسٹ اور یہ لوگ ان کی منوپلی ہے. عام بندہ الیکشن کنٹیسٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ ایک تو اتنی اسپینڈنگ نہیں ہو سکتی جتنا انویسٹمنٹ چاہیے الیکشنز کنٹیسٹ کرنے کے لیے، وہ کوئی بھی نہیں کر پائے گا. آبویسلی یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. کوئی ایسی آپشن اگر اعجاز حیدر صاحب یہاں پہ سجیسٹ یہ کریں کہ جو ہم ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک پیپر ہے، اس پہ آپشنز دی ہوئی ہیں کہ جی آپ فلاں یہ لیڈرز ہیں جو آپ کے پاس 5-6 آپشنز پچھلے 50 سالوں سے چلی آ رہی ہیں، یہی پارٹیز ہیں، یہی لوگ ہیں، اور یہی آپ کے پاس آپشن ہے. ایک دفعہ دوسرا جی جاتا ہے، دوسری دفعہ تیسرا جی جاتا ہے، اور پھر وہی پہلا جی جاتا ہے، پھر وہی دوسرا جی جاتا ہے. کوئی ایسی آپشن یہ سجیسٹ کریں کہ ایک کالم ہم یہ بنا دیں کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں، نن آف دی ابو، اور جس حلقے میں سے نن آف دی ابو اگر جیتتا ہے تو اس کے اندر وہ تینوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، اور وہاں پہ پھر اعجاز صاحب کھڑے ہوں، میں کھڑا ہوں، آپ کھڑی ہوں، یا کوئی اور ایک عام آدمی جو جنرل پبلک کو ریپرزینٹ کرتا ہو، عام پبلک کو ریپرزینٹ کرتا ہو، جو لوگوں کے دکھ درد کو سمجھتا ہو بہتر طریقے سے، لوگ بھی جس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو ایسا کوئی سولوشن اگر اعجاز صاحب بتائیں. بہت بہت شکریہ اختر صاحب آپ کا ہمیں کال کرنے کا. جی انہوں نے ویسے بڑی ایک مزے کی انٹرسٹنگ بات کی ہے. جی بڑا انہوں نے کافی مزیدار بات کی ہے، دلچسپ بات ہے. ان تھیوری یہ ہو سکتا ہے، ناٹ پریکٹیکل، پریکٹیکلی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کسی کوئی سادہ سا نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کسی 5 سیٹس کے لیے جو ہے وہ جو ہے کنٹیسٹ کر رہے ہیں، یا جہاں پہ آپ کے جو ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ چند سو میں یا چند ہزار میں ہے. یہ تو آپ لاہور شہر کو دیکھ لیں، ایک جو آپ کا حلقہ ہے اس میں ووٹر کی تعداد دیکھ لیں، اس میں برادریوں کو دیکھ لیں، ان کے جو مختلف مفادات ہیں ان کو دیکھ لیں، ان کے جو بزنس انٹرسٹ ہیں ان کو دیکھ لیں. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس قسم کا بنا لیں آپ کھانا، یہ کر کے مطلب تجربہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چلیں ایک لحاظ سے اچھا ہی ہو جائے گا کہ یہ ایک تجربہ ہم اور بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اس میں یہ سارے لوگ یہ کریں گے، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایسا ہوگا کہ نن آف دی ابو. اور اگر نن آف دی ابو کسی نے کیا بھی تو وہ جو نن آف دی ابو کریں گے نا ان کی تعداد جو ہے وہ ووٹر میں آٹے میں نمک کے برابر ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ نے ووٹ اس بندے کو دینا ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ جیتے گا، اور جیتنے کے بعد میرا کوئی کام بھی کرے گا، کیونکہ آپ کے مفادات اس سے وابستہ ہیں. دیکھیے میں اس جذبے کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہے میرے دل میں بھی ہے کہ یار یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جانا چاہیے. ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے زندگی جو ہے نا اس میں بہت سارے پیراڈاکسز ہیں. اسی جذبے کے حوالے سے اعجاز صاحب مطلب جاتے جاتے پروگرام کا وقت بھی جس سے ختم ہو رہا ہے، میں آپ سے آخری کوشچن کرنا چاہوں گی کہ ہر بندہ مطلب جیسے ہم بات کرتے ہیں تبدیلی کی بات کر رہا ہے، اور ہماری جو عوام ہے وہ امید بھی کر رہی ہے کہ شاید کچھ اچھا ہو جائے، کچھ بہتر ہو جائے. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تبدیلی آئے گی؟ یہ کوئی خوشخبری اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتر ہوگا تو آپ ہماری عوام کو دے سکتے ہیں؟ تبدیلی تو آئے گی نا. مثلا جب الیکشنز ہوں کیا گے، تبدیلی آئے گی؟ الیکشنز ہوں گے تو ایک آپ دوسرے فیز میں جائیں گے. اس فیز میں جہاں جہاں آپ کا غم و غصے کا جو اظہار آپ یہاں پہ ہوگا اس کے مطابق لوگ کچھ ہاریں گے کچھ جیتیں گے، اور وہ ایک دباؤ جو ہے وہ بڑھے گا.
उसमें फिर ये होगा कि जी अब, और उसमें ये भी चीज़ होती है कि जब कोई सिक्योर हो जाएगा सियासी जमात, उसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा तो फिर वो कुछ काम भी करेगी। क्योंकि कई दफ़ा तो ये होता है ना कि जी वो अपने आप को, अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के चक्कर में होते हैं और वो कहते हैं कि जी बाकी चीज़ें तो बाद में हो जाएंगी ना। तो ये अमल जो है एक तवातर से चलेगा तो इसमें कुछ बेहतरी का मामला होगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये कोई उम्मीद या आपके नाज़रीन को ये उम्मीद नहीं दे सकता कि कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी कि जिससे ये सारा मामला जो है वो रातों रात एकदम से सब कुछ, क्योंकि उसमें हम सब भी शामिल हैं, हमारे रवैये भी शामिल हैं, और हमारे रवैये जो है ना वो हमारे सियासतदानों से कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। शायद हमें अपने अंदर खुद भी बहुत ज़्यादा चेंज और पॉजिटिव चेंज लाने की ज़रूरत है। हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं जो भी तब्दीली आए वो हमारी एटलीस्ट आवाम के लिए बहुत बेहतर हो, हम सब के लिए उसमें बेहतरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपका हमारे प्रोग्राम में आने का, इतनी अच्छी बातें बताने का। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, फिर हाजिर होंगे नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।